السلام ورحمۃ اللہ ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم صدق الله العظيم. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلا دے، رکھ مدارس و مساجد کی بنا، کام آئیں گے یہی ناکے محل. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء کاملین بزرگان دین کی عنایتیں اپنے رحمت بن کر ہم پر برس رہی ہیں. پاسبان ملت یہاں تشریف لائے، بابائے قوم ملت مفتی اعظم راجستھان کی شفقتیں ہم کو ملی. علامہ ظہور احمد اشرفی جیسا قائد ناگوری برادری کو بطور انعام رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا. حضرت علامہ مفتی ولی محمد صاحب قبلہ اعظمی جیسے متقی و پرہیزگار سربراہ اعلیٰ اور صدارت کے لیے سید ملت حضرت مولانا سید محمد علی صاحب اشرفی، نصاب و کتاب کے لیے حضرت مولانا حافظ محمد اکبر حسین صاحب رضوی اور عوام و خواص سے تعلقات برابر بنائے رکھنے کے لیے حضرت مولانا حافظ اللہ بخش صاحب قبلہ اشرفی اور مولانا ابو بکر صاحب قبلہ اشرفی جیسے جوہر فارغ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں. دفتر سنی تبلیغی جماعت میں ان اکابر علماء کے سائے میں نوجوان علماء کی ٹیم ہمارے ملت کو دین مدین سے وابستہ رکھنے کے لیے اپنی کوشش میں لگی رہتی ہے. ظاہر نصیب آج ہماری آپ کی اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں شہزادہ غوث عالم خطیب اعظم پیر طریقت علامہ مولانا سید الشاہ محمد اشرف کلیم صاحب قبلہ اشرفی جیلانی مقدس اللہ نورانی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ احمدیہ اشرفیہ جائی شریف، 2 سالہ تعلیمی تبلیغی تنظیمی صاحب قبلہ تشریف فرما ہوئے. ظہیر نصیب آج ہماری آپ کی اس وقت محبت کی صدارت حضور پیر طریقت فرما رہے ہیں. 2 سالہ تعلیمی تبلیغی تنظیمی رفاعی خدمات جو آپ کی اپنی سنی تبلیغی جماعت کی طرف سے عمل میں آئی، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. دینی مدارس در حقیقت وعدہ الہی کے نظر ہیں. انہی مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے ذریعے قیامت تک دین اسلام اپنے تمام تر خوبیوں اور امتیازی شان کے ساتھ واقع رہے گا. علماء دین جو ان مدارس سے نکل کر اصلاح معاشرہ و شعائر اسلام کی بقا کے لیے کوشاں ہیں اور دین متین کے پاسبان محافظ ہیں. ہمارے ملک کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے، جب انگریزوں نے یہاں قدم رکھا، مسلم عوام کو اپنی ثقافت اور تہذیب کے اثرات سے متاثر کرنے کی سازشیں شروع کی. اسی وقت سے علماء حق نے مدارس اسلامیہ کے ذریعے مسلم عوام کو انگریزوں کی چالوں سے باخبر کرتے ہوئے اپنے دین و مذہب، عقیدہ و ایمان پر باقی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. وقت اور حالات بدلتے رہتے ہیں، دین کے کاموں میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں. مولا تعالیٰ سلامت و کرامت رکھے ہم آپ سب کو سنی تبلیغی جماعت کے کارکن روز و شب کی مشکلات کے آگے بھی نہیں گھبراتے. آخر ہمت بندانے والے، حوصلہ افزائی کرنے والے آپ جیسے کرم فرما موجود ہیں. لاک ڈاؤن سے پہلے 369 مکاتب اور مدارس میں تقریباً اور اتنی مساجد میں دین و سنت کے لیے سنی تبلیغی جماعت کے ماہانہ تعاون سے کام ہو رہا تھا. کرونا 19 نے دہشت کا ماحول برپا کر دیا. ہمارے 145 مدرسین و ائمہ کرام مدارس اور مساجد کو چھوڑ کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے. ماہ رمضان مبارک میں بھی نماز تراویح پڑھنے پڑھانے کا ماحول اس خوف کے آگے سر پڑ گیا تھا. 1441 شعبان 1442 تک تعلیمی تبلیغی مشن میں کمزوری کا باعث بنا. کرونا وبا سے جانی نقصانات بھی بہت ہوئے.
ہماری جماعت کے درجن کے قریب ملازمین و ائمہ مدرسین کی خدمت دین کرتے ہوئے داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ مولا تعالیٰ سب کی بے حساب مفت فرمائے، ان کی خدمات کو سامان بخشش بنائے۔ 7 شوال 1442 سے 30 شوال مکرم 42 تک تمام شاخوں کے مدرسین، منظمہ کمیٹیوں کے ارکان، ذمہ داران سے برابر رابطہ کیا اور تعلیمی تبلیغی کام کو شروع کروایا۔ اور ان 2 سالوں میں راجستھان بھر کے 29 ضلعوں کے مختلف مقامات پر تعلیمی تبلیغی بیداری کے لیے 68 میٹنگیں کی گئی۔ جماعت کے دفتر کے بعد مختلف مقامات میں 68 میٹنگیں کی۔ جماعت کے سربراہ اعلیٰ سے لے کر جماعت کے ادنا خدام تک گاؤں قصبوں میں جماعت کی شاخوں کے دورے پر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے، تاکہ 2 سال میں جو تعلیمی تبلیغی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے، مدرسین و ائمہ اور برادران ملت کی ذہن سازی کی جا سکے۔ بدستور ہر 3 ماہ پر تعلیمی جائزہ تبلیغ نجیب کے لیے مبلغین جماعت کے دورے بھی برابر ہوتے رہے۔ ان 2 سالوں میں 1032 گاؤں دیہاتوں کے دورے میں نے کیے، اور میرے رفیق گرامی مولانا شاہ الدین صاحب نے بھی 956 مقامات کے تعلیمی اور تبلیغی دورے کیے۔ جہاں جہاں میٹنگیں کی گئی 69 مقامات کس تاریخ کو میٹنگ کی، کون کون میٹنگ میں تشریف فرما تھے، کس بابت میٹنگ تھی، ہر ایک کی تفصیل ڈیٹیل میرے پاس ان کاغذات میں محفوظ ہیں۔ سنی تبلیغی جماعت باسنی کا ایک اہم شعبہ ہے گاؤں دیہاتوں میں مساجد کی تعمیر۔ الحمدللہ آپ جیسے سخی ہمارے بیچ میں موجود ہیں، تو مسجدیں بھی بہت جلد زمین کے اوپر تعمیر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سنی تبلیغی جماعت باسنی کے اس 44 سالہ کامیاب دور میں اب تک سینکڑوں مساجد کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں ہمارے کرم فرماؤں نے اپنے والدین، اعزاء، اقربا کے اصالِ ثواب کے لیے مسجد کی تعمیر میں بھرپور تعاون پیش کیا۔ ان 2 سالوں میں اللہ کے بندوں نے کمزور بستیوں کے مسلمانوں کے لیے مسجدیں بنوائی، ان کی میں مختصر یہ تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اوسیا کے پاس میں ایک گاؤں ہے بیگم کو، وہاں مسلمانوں کے تیلی اور موئلہ برادری کے 30 مکان ہیں۔ اس گاؤں میں نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی مدرسہ تھا۔ بیچارے پوری کوشش کر کے ادھر ادھر دوڑ پا کر کے تھک گئے تھے۔ ان کی کوششوں سے زمین کا انتظام ہو پایا، تو باسنی کے ایک خاتون جن کا نام ہے حجن جمیلہ بائی، جو حاجی محمد حنیف صاحب جوان گہلوت ان کی شریک حیات ہیں، انہوں نے اپنے شوہر کے اصالِ ثواب کے لیے اس گاؤں میں مسجد کی تعمیر کروائی۔ اسی طریقے سے گوالو ناگور ڈسٹرکٹ کا ایک گاؤں ہے کھجواڑے کے پاس میں، مسلمانوں کے 30-35 مکان ہیں۔ لوگ بیچارے مدرسے میں نماز پڑھتے تھے، تو ہمارے یہاں کی تنظیم بزم ازہری پھولپورہ کے جوانوں نے، بزرگوں نے کوشش کر کے بڑی رقم خرچ کر کے وہاں مسجد کی تعمیر کروائی۔ ایک گاؤں ہے فلوتی کے راستے میں بوریا، وہاں دیوبندیوں کا دارالعلوم بھی ہے، دیوبندیوں کی مسجد بھی ہے۔ سنی خوش عقیدہ مسلمانوں کے 30-40 مکان ہیں، لیکن مسجد نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی 10-12 کلومیٹر میں کوئی سنیوں کی مسجد۔ نماز جمعہ کے لیے بھی ان کو بڑی دقت آتی تھی۔ تو حافظ محمد اکبر حسین صاحب قبلہ مدد اللہ الورانی کے ایک مقتدی نے اپنے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے بوریا میں مسجد کی تعمیر کروا رہے ہیں۔ کام ابھی تھوڑا باقی ہے، انشاءاللہ وہ جلد رائے تک بالکل پہنچ جائے گا۔ ابھی 15-20 دن پہلے میں نے جمعے کی نماز میں پڑھی تھی، میں نے دیکھا 70 لوگ جمعے کی نماز میں وہاں موجود تھے۔ اسی طریقے سے روح شریف میں یہ ماتا جی روڈ پر 103 گھروں کا ایک محلہ ہے، ان سے مسجد کافی دور پڑ جاتی ہے، تو ان کے لیے نماز کے لیے کوئی مسجد کا انتظام نہیں تھا۔ تو 13 محرم الحرام 1444 کو محلہ تیلیاں روح شریف میں مسجد کی سنگ بنیاد عمل میں آئی۔
यहाँ 103 मकानात हैं। बासनी के आलिम दीन जो 7 समंदर पार लेते हैं, हजरत मौलाना खालिद साहब चेयरमैन अल-बरकात ट्रस्ट, उन्होंने मुझे बोल रखा था कोई जगह हो तो बताना, मस्जिद बनानी है। तो उनको मुआयना करवाया, बासनी सुलभाई करम की नूरानी जमात तशरीफ लाई, देखा और मस्जिद का संगे बुनियाद रखा। इंशाअल्लाह इस साल नमाज तरावी उसी मस्जिद में अदा की जाएगी। इसी तरीके से कमेडियन आडा बोइल की रानी पिपाड़ जमात की 30 साल पुरानी कोई शाख है, उस शाख में माशाअल्लाह उसकी वजह से एक गांव करीब की रानी को मदरसा कायम हुआ। वहाबियों ने मौका देखा कि भाई मदरसा तो उनका बना हुआ है, उन्होंने मसले की तशरीह शुरू कर दी, नमाज तो मस्जिद में पढ़नी चाहिए। उसी गाड़ी में 5 मकान वहाबी देवबंदियों के हैं, तो 5 मकानों के लिए वहाबियों ने देवबंदियों ने मस्जिद खड़ी कर दी। तो हजरत मौलाना हाफिज अल्लाह बख्श साहब किबला जिनकी नायतें नवाजिशें पिपाड़ के इलाके के ऊपर खास तौर पर हैं, जो तो सभी जगह क्रम फरमाते हैं, उनका काम रहता है अफसार किबला का। कमेडिया नाडा के मुसलमानों को बेदार करने के लिए हजरत तशरीफ ले गए, मुझे भी 2-3 बार भेजा। और हमारी जमात की एक शाख है पिपाड़ में, इलाका पिपाड़ की सुन्नी तबलीगी जमात के अरकान मौलाना बरकत साहब, हाफिज अहमद साहब इलाके की जान है, उन लोगों ने भी कोशिश की। बरसती बारिश में मस्जिद के संगे बुनियाद हुआ और हाफिज साहब किबला की आवाज़ पर एक ही मजलिस में 20 लाख का काम लोगों ने वहां देने का ऐलान किया। अभी जैसा कि आपने सुना हज़रत मौलाना हुसैन साहब किबला से गंगानी के ताल्लुक से, गंगानी गोपालगढ़ तहसील का एक कदीम गांव है। हमारी छोटी सी मस्जिद थी, मस्जिद में नमाजियों की तादाद मुश्किल से अंदर के हिस्से में 25 या 30 की तादाद होती थी। यहाँ से हाजी ज़रूरुद्दीन साहब जिंदरान के साहबजादे, उन्होंने भी बोल रखा था कि हमें अपनी वालिदैन के इसाले साहब के लिए मस्जिद बनानी है। तो हज़रत तशरीफ लाए और वहाँ उनको इकट्ठा किया और उनको मस्जिद के हालात दिखाए कि मुझे कोई छोटी सी बस्ती है और यहाँ के हालात कमजोर है, लोगों को गर्मी में सर्दी में मस्जिद की छत पर जाकर के नमाज पढ़नी पड़ती है। तो इन्होंने कहा भी जगह कम है, छोटी जगह है, पास वाला मकान खरीद लो। मकान खरीद कर मुकम्मल मस्जिद की तामीर की जिम्मेदारी हाजी ज़रूरुद्दीन साहब के साहब ने ली। और इसी तरीके से हमारी जमात की शाख है गुरालिया फलसूल के पास जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, गुज़श्ता कई सालों से मदरसा वहाँ है और उसी में लोग नमाज पढ़ते थे। तो एक साहब गुजरात से सुन्नी खुश अकीदा तशरीफ लाए, उन्होंने हालात देखे तो उन्होंने अपनी तरफ से मस्जिद बनाई अपनी जमात की शाख में। और अभी पास में हरी सिंह वाया अशोक, वहाँ अपनी जमात की शाख है, मदरसे में मेरे लोग नमाज पढ़ रहे थे। मस्जिद का काम मुकम्मल होने पर 2 दिन के बाद मस्जिद का इफ्तिताह होने आएगा। हाफिज अल्लाह साहब किबला के जानने वाले नौशाद भाई और फरीद भाई हैं, उनकी तरफ से मस्जिद की वहाँ तामीर हो रही है। और इस तरीके से ओस्तरा, निम्बोला, बुंडेल, सिंधु के गाड़ी, बूचेटी, खड़ाबास, ओसियाँ, यहाँ भी मस्जिदें बन रही हैं। आप हज़रात का शानदार काम उसमें हासिल है, अल्लाह ताला सबको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। और 2 बंदे आज हमारी इसी मजलिस में मौजूद हैं जिन्होंने मुझे बोल रखा है कि मौलाना साहब कोई सुन्नी तबलीगी जमात की शाख में ऐसी जगह बताओ जहाँ हम मस्जिद बना सकें। रात में फ़ोन किया था, मैंने उनसे कहा कि आज मीटिंग में बिजी हैं, इंशाअल्लाह 2-4 दिन में आपको किसी गांव में कुछ करीब में जाकर बता देंगे, जहाँ अच्छा लगे आपको वहाँ बनाना। उनकी तरफ से इसरार था कि हमें मस्जिद बनानी है और सुन्नी तबलीगी जमात किसी शाख में ही बनानी है। इससे पहले भी वो 2-3 मस्जिदें जमात की शाखाओं में बना चुके हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर से नवाजे। और इस तरीके से हमारे हाजी रहमान साहब भी यहाँ बैठे हैं, जो सोमेश्वर के पास में गाँव है कुर्सी, वहाँ मस्जिद बनवाई। हाजी साहब से मैं गुजारिश करूँगा, एक कोशिश आप और करें। सोमेश्वर के मुसलमान तरस रहे हैं, मदरसे की छत टपक रही है और खुदा न करे कोई ऐसा हादसा हो जाए जिससे वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को और वहाँ नमाज पढ़ने वाले लोगों को तकलीफ पहुँचे। इंशाअल्लाह आपकी कोशिश हुई तो इसी साल वहाँ मस्जिद बन करके तामीर हो जाएगी। हाजी शौकत साहब छोटू वाले उनके बिरादरान
جیتال علاقے میں شاندار کوشش کرتے ہیں. کئی مسجدیں مدرسے کی وجہ سے بن کر کے معاذ وجود میں آئی ہیں. جماعت کا دوسرا شعبہ ہے مدارس کا قیام. کئی ایسی جگہ ہیں جو وہابیوں کے مقابلے میں مدرسے قائم کیے جاتے ہیں. ان میں رام شاہباز ڈیڑمڑا کے پاس ایک گاؤں ہے. اس گاؤں کی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک بزرگ آدمی تھے پیر صاحب اللہ صاحب. انہوں نے زندگی بھر اپنی مسجد میں پرنسپل عمارت کی. ان کے بچے اچھے ہیں ماشاءاللہ کاروباری اعتبار سے. ان کے انتقال کے بعد میں مسجد سنی ہو گئی. پیر صاحب اذان دیتے تھے, نماز پڑھاتے تھے. تو اس کے بعد ان کے صاحبزادوں نے سنت تبلیغی جماعت کے دفتر سے رابطہ کیا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, سنت کی جان تھے, ہماری تو روح نکل گئی ہے, اب سنت تبلیغی جماعت ہمیں سہارا دے تو ہمارا یہاں مدرسہ بھی چل جائے گا, سنت باقی رہے گی. الحمدللہ سنی تبلیغی جماعت شیرانی آباد باسنی دونوں جماعتوں نے مل کر کے ایک محنتی جفاکش مدرس کو وہاں رکھا, اور وہابیوں کے بیچ میں 2-3 مسجدیں مدرسے وہابیوں کے ہیں, ان کے درمیان میں ہمارا شاہنشاہ طریقے سے کام ہو رہا ہے. ایک بستی ہے بیاور علاقے میں بوپالو کا باڑیا. 7 مسجدیں اس علاقے میں دیوبندیوں کی ہیں اور ایک مسجد صرف اپنی ہے سنیوں کی. اور دیوبندی وہابی اس علاقے کے اتنے متشدد ہیں, وہ لڑائی جھگڑے پہ اتار ہوتے ہیں. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی پانی کی ہماری اشاعت ہے, ان کا تو کام بے مثال ہے ماشاءاللہ. وہ جاتے ہیں بستی کے لوگوں کے بیچ میں, ان کے ساتھ میں میٹنگ کرتے ہیں, زمین خریدتے ہیں. زمین خریدنے کے بعد وہ تعمیری کام میں حصہ لیتے ہیں, ماحول بناتے ہیں. انہوں نے جہن تڑا بوپالو کے باڑیے میں 7 گاؤں کے 7 دیوبندیوں کی مسجدوں کے بیچ میں اپنی مسجد قائم کر کے اس میں دینی تعلیم کی شروعات کروائی ہے. اس میں آپ کی جماعت کا بھرپور مدد اور تعاون شامل ہے. اسی طریقے سے ایک گاؤں ہے سوڑ پورا بیاور کے پاس, 100 گھروں کی آبادی ہے, نہ مدرسہ ہے نہ مسجد ہے, نہ دینی تعلیم کا کوئی نظام. حضرت مولانا شہاب الدین صاحب تشریف لے گئے تھے دورے پر, اور وہاں رامپورہ کی مسجد کے امام صاحب سے پوچھا کہ بھی آپ کے علاقے میں بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جن گاؤں میں مدرسہ نہیں ہے, مسجد نہیں ہے, مسلمان ہیں. کہا یہ نا پاس میں 1.5 کلومیٹر پہ سوڑ پورا, تو یہاں 100 کا مسلمانوں کے چیتا میرا کائنات برادری کے, لیکن نہ مدرسہ ہے نہ مسجد ہے. رامپورہ کے مولانا صاحب کو تیار کیا کہ آپ کسی گھر میں پال ٹینک کے لیے کوئی مدرسہ لگائیں اور وہاں بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں, اور آپ کا تعاون, آپ کی موٹر سائیکل کا پیٹرول اور آپ کو نذرانہ سنی تبلیغی جماعت طرف سے پیش کیا جائے گا. وہاں ایک گھر میں 50 بچے بچیاں پہلی بار علی پاتا سا سے ان کی تعلیم کا آغاز ہوا ہے. اور اس علاقے کے وہابی دیوبندی اتنے سخت ہیں. ابھی اسی دورے میں مجھے 2 باتیں سننے کو ملی. سنی تبلیغی جماعت کی شاخ ہے میوڑا گاؤں پادو کنا کے پاس 5 کلومیٹر میں. وہاں ہماری جماعت کے مدرس ہیں حافظ سعید صاحب. انہوں نے بتایا کہ مولانا صاحب اتنی سختی وہابیوں کی طرف سے ہم پہ ہے کہ میرا رشتہ ہو گیا, نکاح ہو گئی, میری شادی ہو گئی, لیکن سسرال والوں نے میری بیوی کو اس لیے رخصتی نہیں دی کہ یہ باسنی کے مدرسے میں بڑا ہوا مولوی ہے, سنی کو ہم اپنی بیٹی نہیں دیں گے. کافی سال تو ان کا مسئلہ اٹکا رہا. پھر انہوں نے دوسری شادی کی, اپنے گھر کو آباد کیا. ابھی رنسی گاؤں پیپاڑ کے پاس کوئی گاؤں ہے, ایک در سنی خوشعقیدہ مسلمان کا, انہوں نے اپنے بیٹے کو مولانا احسان اشرافی نام ہے مولانا صاحب کا. مولانا احسان اشرافی کے والد صاحب کا انتقال ہوا, تو وہابیوں نے رنسی گاؤں پیپاڑ کے وہابیوں نے اتنا تنگ کیا کہ تمہارے باپ کو ہم ہمارے اس گاؤں میں دفن نہیں ہونے دیں گے. تو مجبوراً مولانا احسان صاحب نے اپنے والد صاحب کی میت کو جہاں مولانا صاحب کا ننیال تھا وہاں لے جا کر پھر وہ ان کی تدفین عمل میں آئی. ہم سمجھتے ہیں کہ وہابی جانے کیا کرتے ہیں, یہی قرآن پڑھاتے ہیں, یہی حدیث پڑھاتے ہیں, یہی نماز روزے کی باتیں کرتے ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں ان کے بیچ میں کتنا ان کا تشدد دیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. بہت اچھا.
اور ایک گاڑی ہے خیرون خان کی گاڑی کنڈل فروزی کے پاس، وہاں سب سنی لوگ۔ ایک آدمی وہابی اس نے گجرات کی کسی پارٹی سے رابطہ کیا کہ صاحب یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کی مہربانی ہو جائے زمین ہم دے دیں گے، مسجد بنا دو۔ ہم لوگ بھی دورے پہ گئے ہوئے تھے، اسی دن گجرات کی پارٹی وہاں پہنچی، زمین کے پیسے دیے، کہا یہاں مسجد بنے گی۔ الحمدللہ سنی تبلیغ کی جماعت کے پلیٹ فارم سے وہاں کے سنی کچھ عقیدہ جالے لوگوں کو بیدار کیا، اور ان کے جو رشتہ دار دوسری ڈھاڑیوں میں دوسرے گاؤں میں تھے ان سے رابطہ کیا کہ آپ کی بیٹی یہاں بیائی ہوئی ہے، آپ کی رشتہ داری یہاں پہ ہے، اور یہاں دیوبندیوں کی آج مسجد بنے گی، کل ہونے والی نسلوں کے دل و دماغ پر بدعقیدگی چھا جائے گی۔ تو الحمدللہ کہا مولانا صاحب آپ تو کسی مولانا صاحب کا انتظام کیجئے، میرا گھر خالی ہے، میرے گھر کے برآمدے میں مدرسے میں بچوں کو پڑھائیں گے اور مدرسہ لگائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب کی بار جب بھی باپو صاحب کا دورہ ہوگا اس علاقے کا، لوگ تیار ہیں، سنی کچھ عقیدہ مسلمان اپنی مسجد کی سنگی بنیاد رکھیں گے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے گاؤں ہیں ان کی تفصیل میں جائیں گے، کافی لمبا وقت لگے گا۔ سکیوروں کی بستی جو دیاگور علاقے میں ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے نہ کوئی مسجد ہے، ایک درخت کے نیچے مولانا صاحب کو پڑھانے کے لیے بچوں کو لگایا، آپ یہاں بیٹھے 50 بچے پڑھ جاتے ہیں وہاں۔ سکیوروں کی بستی سے 2-2.5 کلومیٹر میں نہ کوئی مدرسہ ہے نہ کوئی مسجد ہے، وہابیوں کا مولوی کسی گھر میں آ کر کے پڑھانے لگ گیا تھا۔ تو مولانا صاحب جو اپنی جماعت کے مدرس ہیں دیا کوٹ کی مسجد میں، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آج نئی نسل کے اوپر وہابیوں کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے، وہابیوں نے اپنے مدرس کو 3 کلومیٹر سے یہاں بھیج دیا کسی گھر میں پڑھانے کے لیے۔ آپ کی جماعت یعنی ہماری جماعت سنی تبلیغ کی جماعت ہمیں سپورٹ کرے، تعاون دے، تو ہم انشاءاللہ العزیز آپ اپنی اس بستی میں مدرسہ قائم کریں گے اور بچوں کی تعلیم شروع کریں گے۔ تو 50 بچے اپنے سنی عالم دین کے پاس اس وقت پڑھ رہے ہیں جو بچے پہلے دیوبندی کے پاس پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک گاؤں کا نام ہے بغداد شریف، ماشاءاللہ بڑی اچھی نسبت ہے، یہاں بھی وہابی بدعقیدہ مولوی تعلیم دے رہا تھا، اس کے مقابلے میں اپنا مدرسہ سیکٹر کے کام کی شروعات کی، یہاں بھی الحمدللہ 50 بچے بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ 6 مدرسے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیے، یہ وہابیوں کے مقابلے میں سنیوں کے قائم، سنی تبلیغ کی جماعت کے بینر سے، جماعت کے پلیٹ فارم سے قائم ہوئے۔ اور ان کے علاوہ 6 مدرسے ایسے ہیں جہاں پہلے نہ مدرسے تھے نہ مسجدیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا بھی اتنے سال سے آپ رہتے ہو اور آپ کے مدرسہ نہیں ہے، مسجد نہیں ہے؟ کہا مولانا صاحب ہم تو لوہار برادری کے لوگ ہیں، آج سے 100 سال پہلے ہمارے پردادا یہاں آئے تھے، یہاں کے جاٹوں نے غیر مسلموں نے ان کو دعوت دے کے بلایا کہ بھی ہمارے جب لوگ کا کوئی کام ہو تو کام آپ نکالتے رہنا۔ ایک ہمارا آیا تھا فلاں گاؤں سے، ہمارے آبا و اجداد یہاں سے کافی دور رہتے، ایک گھر آیا تھا، 1 کے 2 ہوئے، 2 کے 4 ہوئے، اور 4 کے 8، 8 کے 16، اور آج 32 گھر ہمارے ہیں۔ تو ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں مدرسے کے لیے۔ تو ایسے گاؤں میں بھی سنی تبلیغ کی جماعت نے مدارس کی شروعات کی۔ گاؤں کا نام ہے کاکے لاؤ، جہاں پہلی بار شروعات ہوئی دین کے کام کے لیے، وہاں ایک گھر میں ذاتی مکان میں بچوں کی دینی تعلیم کے لیے مولانا صاحب رکھے، اور مولانا صاحب نے اچھی محنت کی، بچے جڑتے گئے، 40-50 بچے بچیاں اسی گھر میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی گھر میں کب تک پڑھائیں گے، ان لوگوں نے زمین بھی خرید لی ہے اور اس میں سنگے بنیاد رکھ کر کے تعمیری کام بھی وہاں چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے سورپورہ ایک گاؤں ہے جس نگر کے پاس، میرٹا سیدھی سے ادھر جیتانی کی طرف جاتے ہیں تو 50 گھروں کی دیش والی برادری، رمضان علی قادری صاحب کی برادری کے گھر ہیں، نہ مدرسہ ہے نہ مسجد، پاس میں درگاہ شریف ہے۔ وہاں شاہ ولی صاحب تشریف لے گئے، ان لوگوں سے ملاقات کی اور ان کا ذہن بنایا کہ بھی آپ کے یہاں مولانا صاحب لگا دیتے ہیں، درگاہ شریف میں رہنے کے لیے کمرہ خالی پڑا ہے، وہاں مولانا صاحب رہیں گے، آپ کھانے پینے کا انتظام کر دینا۔ ادھر سے پالی جماعت کے لوگوں نے، سنی دعوت اسلامی کے زندہ دل ارکان نے، انہوں نے بھی دست تعاون بڑھایا،
جیسے جماعت نے تعاون شروع کیا، ان 50 گھروں کے بچوں کے لیے مستقل ایک مولانا صاحب وہاں اس وقت کام کر رہے ہیں، اور 40-50 بچے بچیاں وہاں دین کی تعلیم پہلی بار حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک گاؤں ہے کھاریا نیو، سوجت سٹی کے پاس، وہاں بھی مسلمانوں کے 30 گھر ہیں، وہاں بھی مدرسہ بھی نہیں تھا، نہ مسجد تھی۔ والی کے ارکان نے دورہ کیا، سنی تبلیغی جماعت سے رابطہ کیا کہ کچھ آپ ہاتھ بڑھاؤ، کچھ ہم بڑھاتے ہیں، اور اس کام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جہالت نے اس طریقے سے اپنا اندھیرا پھیلا رکھا ہے کہ لوگ دین کے بارے میں کچھ نہیں سمجھتے۔ کچھ تعاون والی جماعت نے کیا، کچھ آپ کی جماعت نے تعاون کیا، اور ایک گھر میں تعلیمی سلسلہ شروع کیا تھا آج سے 1 سال پہلے۔ اس وقت الحمدللہ مدرسہ بھی بڑھ گیا اور بچے مدرسے کے اندر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس طریقے کی ایک بستی ہے بستی روہٹ کے پاس، اور بیکم گور کا میں نے ذکر کیا، یہاں بھی مدرسہ شروع کیا ہے۔ اور ایک گاؤں ہے اپنے نزدیک میں، ہمارے ایم ایل اے صاحب کا چھیتر میں آتا ہے کرنو۔ کرنو میں آپ دیکھیں گے چاروں طرف وہابی ہی وہابی ہیں، سندھی پورا سندھو کے خوب مکان ہیں، سب بدعقیدہ ہیں، دیوبندی ہیں۔ ان کے بیچ میں بھی سنی لوگ رہتے ہیں، تیری برادری کے لوگ سنی ہیں، کچھ موئلہ کمار ہیں وہ بھی سنی ہیں۔ تو فلوتی جاتے وقت، فلوتی سے واپسی کے دورے میں رات میں حضور مفتی صاحب کی بلا، حافظ صاحب کی بلا تشریف فرما تھے، تو حضرت کی قیادت میں وہیں میٹنگ لی، لوگوں سے ملاقات کی۔ کافی ٹائم سے وہ مدرسے کے تعمیری کام تو کروا رہے ہیں، لیکن کام ان کا رکا ہوا ہے۔ ان کا حوصلہ بڑھایا کہ بھی باسنی سے شیرانی آباد سے دونوں جگہ سے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ مولانا صاحب رکھیں اور بچوں کی تعلیم اسٹارٹ کریں تاکہ سنیت کا یہاں کام ہو سکے۔ آج جمعے کی نماز پڑھنے میں تمہیں دقت آتی ہے، سردی میں تو آدمی آ جاتے ہیں پانچ چھوڑی، لیکن گرمی اتنی پڑتی ہے اس علاقے میں کہ جمعے کی نماز بھی کئی جمعے چھوٹ جاتے ہیں، ان کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ الحمدللہ اس بار رمضان شریف میں رات میں میری بات ہوئی تھی کرنو کے لیے سردار بھائی پنچوڑی والوں سے کہ صاحب مولانا صاحب بھیجیں، پورا معاملہ سب کچھ تیار ہے، اور اس بار انشاءاللہ العزیز تراویح کی نماز شروع کرنی ہے اور ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دلانی ہے۔ اس طریقے کے یہ 6 مدرسے تو وہ ہیں جو بالکل الف با تا سا سے اسی سال شروع ہوئے، وہ ہمیں ہیں۔ کچھ کمزور بستیاں بھی ہیں جو مولانا صاحب کو رکھتے ہیں بیچارے، لیکن تنخواہ ان سے بڑھتی 5000 4000 7000، اس تنخواہ میں کوئی اچھا عالم نہیں آ پاتا ہے۔ تو اس کے لیے لوگ گاؤں کے دیہاتوں کے رابطہ کرتے ہیں جماعت سے۔ اس طریقے کی اس بار ہمیں 14 درخواستیں ملی، اور جماعت کے اراکین نے خوب غور و خوض کرنے کے بعد 14 درخواستوں پر وہاں غور کرتے ہوئے سب میں 2000 روپے 2500 روپے جماعت طرف سے منظور کیے۔ آج الحمدللہ ان سب گاؤں میں بہت اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ یہ ارٹیا، RD 620 ستاسر، رانا واس پالی، ڈاڈوتا پربستر، بننے کھانی رانی پی، اور پالی کا ایک محلہ آنند نگر، کاجواڑا کے پاس میں کنڈل، 7 SSM چوگان کاجواڑا کے پاس میں ہے، گوپال گڑھ کے پاس میں ناٹسر گاؤں ہے، ایک ماروڑ جنکشن کے پاس میں گاؤں ہے بربان پورا، اور اپنے ناگور کے پاس میں چوٹی سرائے میں اسائیتو کی ڈھانی ہے۔ اسی طریقے سے ایک گاؤں ہے 5 AWM آباد چھترگڑھ کے پاس۔ تو ان گاؤں کے مدرسے کمزور تھے، لوگ مولانا صاحبان کی تنخواہ پوری کر نہیں رہے تھے، اس لیے جماعت سے تعاون کر کے وہاں دین و سنت کا کام کرنے میں مدد کی گئی ہے۔ تو آپ کی سنی تبلیغی جماعت مدرسے مسجدوں تک بھی محدود نہیں ہے، بلکہ جس وقت قوم مسلم کو ضرورت پڑتی ہے تو جماعت کے اراکین ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اپنے تعاون میں کوئی کمی نہیں رکھتے۔ ڈنڈورا نہیں پیٹا جاتا، بس اتنی سی بات ہے۔ سنی تبلیغی جماعت نے جو رفائی کام کیے ان کی میں مختصر وضاحت آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ 28 جماعت الاخرى 1443 کو رضا اکیڈمی ممبئی، جو اہل سنت والجماعت کی نمائندہ تنظیم ہے، دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی اسلام اور مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم زیادتی کے خلاف ہر وقت آواز بلند کرتی ہے۔ تحفظ ناموں سے رسالت بل پاس کروانے بابت مشورہ کے لیے سنی تبلیغی جماعت کے دفتر میں حاجی سعید صاحب تشریف لائے۔ سنی تبلیغی جماعت کی طرف سے تحفظ ناموں سے رسالت کے لیے تعاون دینے کا یقین دلایا، اور اس کام کے لیے نقد رقم بھی جماعت کی طرف سے پیش کی۔
سعید بھائی انہوں نے کہا کہ آپ کام کریں، جماعت تن من دھن سے آپ کے سپورٹ میں ہے اور مدد کی بھی۔ اسی طریقے سے بدبخت زمانہ لیڈی نپور شرما کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سنی تبلیغی جماعت باسنی، سنی تبلیغی جماعت شیرانی آباد، جماعت عزائے مصطفیٰ باسنی نے میمورنڈم صدر جمہوریہ ہند کے نام ضلع مجسٹریٹ ناگور کو ہزاروں لوگوں کے ساتھ حاضر ہو کر کے پیش کیا۔ 124 صفحات کی فائل جس میں لوگوں کے دستخط تھے کہ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جماعت نے اپنے پلیٹ فارم سے سب کو یکجا کر کے، آپ سب کو معلوم ہے کتنی تعداد میں لوگ پہنچے تھے ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے 28 شعبان 43 کو گستاخ رسول ایک پنڈت نرسنگانند اور گستاخ قرآن مجید وسیم رضوی کی مذمت کرتے ہوئے اپنا احتجاج درج کروایا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان دونوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور حج کے موقع پر سنی تبلیغی جماعت زائرین عازمین حج کے لیے تربیتی کیمپ لگاتی ہے۔ شرعی آباد سنی تبلیغی جماعت کے دفتر میں شرعی آباد اور آس پاس کے حاجیوں کو تربیت کے لیے ایک حج تربیتی کیمپ لگایا گیا۔ اور اسی طریقے سے گوٹن کے حجاج حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے بھی یاد کیا کہ صاحب ہمیں تو طریقہ ہی نہیں، اللہ نے مال دولت تو دیا ہے لیکن حج کریں گے کیسے، اس کی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ سمجھائیں۔ وہاں بھی گوٹن میں بھی حاضر ہو کر کے حاجیوں کی تربیت کی۔ اس طریقے سے کوکن مہاراشٹر میں ناگہانی آفت سیلاب کی شکل میں آئی، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، ان کی مدد کے لیے خطیر رقم پیش کی گئی۔ برادران ملت سے خوب مدد کے لیے جماعت کی طرف سے اپیل بھی کی۔ سنی تبلیغی جماعت باسنی، شیرانی آباد، جماعت عزائے مصطفیٰ کے خصوصی تعاون معزز افراد سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنے ہاتھوں سے دے کر کے آئے تھے۔ اس کے علاوہ سنی تبلیغی جماعت کام کرنے والوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اس سال کے شروع میں دفتر جماعت میں میٹنگ ہوئی اور اس میں فیصلہ لیا گیا کہ اس بار سنی تبلیغی جماعت کے جتنے کارکن ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ بھی دیکھیں کہ گاؤں دیہاتوں میں ہماری کاوشیں، ہماری کوششیں کتنی کامیاب ہیں۔ تو وفود بنا کر کے حضرت سرور اللہ صاحب قبلہ، عابد صاحب قبلہ، عابد اللہ صاحب قبلہ، مولانا ابو صاحب قبلہ اور ہمارے نوجوان علماء جو یہاں سب تشریف فرما ہے، سب کا نام لوں گا، کافی دیر ہوگی، یہ سب کے سب گاؤں دیہاتوں میں نکلے اور گرمی کے موسم میں 225 گاؤں دیہاتوں کا دورہ کیا۔ مئی جون کی گرمی تھی، اس موقع پر ہمارے رضاکاروں نے، علماء نے، کرم فرماؤں نے گاؤں دیہات تک پہنچ کر ہر ایک مدرسے کی تعلیمی جانچ بھی کی، تعلیمی حالات بھی معلوم کیے اور اپنے دل کو تسلی کی کہ الحمدللہ سنی تبلیغی جماعت کے پلیٹ فارم سے کام شاید نشان طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور اس دوران 60 ایسے مولانا صاحبان مدرسین ائمہ کا انتخاب کیا جن کی محنت واقعی میں اچھی محنت ہے۔ تو سنی تبلیغی جماعت کی طرف سے ہر ایک کی حوصلہ افزائی کی گئی، ان کی تنخواہوں میں 500 روپے کا اضافہ کیا۔ تو اس سے سنی تبلیغی جماعت کی طرف سے لوگوں کو لگتا ہے کہ 500 ہی بڑھائیں، لیکن 500 کو 60 سے آپ ضرب دیجئے، 5 لاکھ روپے کا خرچہ جماعت کے اوپر بڑھا۔ اسی طریقے سے جو 25 یا 24 درخواستیں منظور کی تھی ان کے اوپر بھی جماعت کو خرچ 5 لاکھ کا پڑا۔ اس سال سنی تبلیغی جماعت کے اخراجات میں 10 لاکھ روپے کی بڑھوتری ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری جو جماعت کی جس طریقے سے مدد کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس سال بڑھ چڑھ کر کے آپ مدد فرمائیں گے۔ اور جماعت ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتی ہے، عزت بخشتی ہے۔ حضور جانشین مفتی اعظم راجستھان حضرت علامہ مفتی شیخ محمد خان صاحب کی اللہ مقدس اللہ النورامی راجستھان کی آن بان شان ہے۔ کئی مقامات پر باڑمیر میں، جیسلمیر میں کئی حضرت کو سکوں سے تولا، کہیں کسی طریقے سے لوگوں نے حضرت کو اعزاز بخشا۔ تو دفتر سنی تبلیغی جماعت میں بھی حضرت کو یاد فرمایا، حضرت تشریف لائے، حضرت کی صدارت میں میٹنگ ہوئی اور مدرسین کی حوصلہ افزائی، جماعت کے ارکان کی حوصلہ افزائی حضرت نے فرمائی۔ سنی تبلیغی جماعت کی طرف سے حضرت کی خدمات کو سلام محبت پیش کرتے ہوئے سپاسنامہ پیش کیا گیا اور حضرت سے دعائی لی گئی۔ جماعت ہمیشہ اپنے کام میں رات دن ایک ہوئے ہے۔
اسی طریقے سے لوگوں میں پہلے کچھ بھی نہیں تھا کہ عشر زکوٰۃ کے بارے میں گاؤں دیہات کے لوگ جانتے ہی نہیں تھے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ مالدار لوگوں کا کام ہے زکوٰۃ نکالنا، عشر نکالنا. زکوٰۃ تو بات سے نہیں اور شرعی بات کے لوگ نکالتے ہیں، ہمارے اوپر تو فرض ہی نہیں ہے. جب سے جماعت کے مدارس قائم ہوئے ہیں، گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کے پاس نقد کم ہے لیکن زمینیں اچھی خاصی ہے. جماعت کی طرف سے ایک تحریک چلائی جاتی ہے ہمیشہ کہ آپ کے کھیتوں میں جو اناج پیدا ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم کی رحمتوں کی بارش سے جو اناج کی پیداوار ہوتی ہے، آپ اس میں کھیتی کے پیداوار کا 10واں حصہ عشر نکالیں. لوگوں میں اس مسئلے پر عمل شروع ہوا اور بہت کافی حد تک اس مسئلے پہ لوگوں نے عمل کیا عشر زکوٰۃ پر. تو اب تک سنی تبلیغی جماعت کے 350 مدرسے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. اسی سال ابھی ہم نے لسٹ تیار کی تو ہماری لسٹ میں ہے 43 مدرسے 2 سالوں میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب تنخواہ کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں جو آپ دیتے تھے کسی اور غریب بستی میں دیجئے، ہمیں تو جماعت کی سرپرستی چاہیے، رہنمائی چاہیے، دیکھ ریکھ چاہیے. تو 350 مدرسے خود کفیل ہیں. اس سال 43 مدرسے سنی تبلیغی جماعت کی طرف سے خود کفیل کیے گئے اور یہ تحریک ہر سال چلاتے ہیں. سنی تبلیغی جماعت کے دفتر سے شعبہ نشر و اشاعت کے تحت ہر گاؤں میں ہر سال پوسٹر یا کتابی شکل میں زکوٰۃ کے مسائل، عشر کے مسائل نظر ڈاک بھی ارسال کیے جاتے ہیں. ہم لوگ بھی اپنے بیگ میں جماعت کی گاڑی میں بھی رکھتے ہیں. جہاں جاتے ہیں لوگوں کو جو ہندی کا ہوتا ہے ان کو ہندی میں کتابیں وغیرہ پوسٹر کتاب سے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے علم میں اضافہ کریں. اس کے ساتھ سنی تبلیغی جماعت نے ایک کام اور کیا اس بار. دیکھا کہ گاؤں میں دیہاتوں میں بچے اچھے خاصا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، پڑھنے لکھنے کا ذوق شوق پیدا ہو رہا ہے. تو جہاں اچھی بستیاں ہیں وہاں بچوں میں آپس میں انعامی مقابلے شروع کروائے. پیپاڑ علاقے میں اپنے 20 مدرسے ہیں. پہلے مشکل سے کوئی 3-4 مدرسے تھے، لیکن جس دن سے سنی تبلیغی جماعت کے قدم پڑے آج 20 مدرسوں میں مسجدوں میں سنیت کا جام پلایا جا رہا ہے. وہاں کے علماء سے میٹنگ کی، ان کو ذہن دیا کہ کافی بچے اپنے پڑھے لکھے ہیں جو دینی تعلیم کو ترک کر چکے ہیں، ان کو واپس دین سے جوڑا جائے. کیوں نہ ہو ایک ایسا انعامی مقابلہ کروائیں جس دن میں سارے بچے واپس لوٹ کر اپنے پاس میں آئیں. تو ایک کتاب ترتیب دی گئی جس میں 300 سوالات رکھے اور 300 سوالات میں سے 100 سوالوں کے جواب بچوں سے مطلوب تھے. تو پیپاڑ کی سرزمین پر جو انعامی مقابلہ منعقد ہوا اس میں 703 طلبہ و طالبات نے شرکت کی. بہت بڑا کام ہے یہ. 703 بچے بچیاں ایک جگہ بیٹھ کر کے وہ بھی دینی تعلیم کے لیے، دینی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے امتحان دیں. اور وہاں کی جماعت نے واقعی میں اس کا حق بھی ادا کیا. جو بچہ اول نمبر پہ آیا عالی شان بہترین انعام سے اس کو نوازا، ان کے استاذوں کو نوازا، ان کی حوصلہ افزائی کی. سنی تبلیغی جماعت کے دفتر سے یہاں سے ان کو ذہن دیا تھا. حاجی صاحب کی خود تشریف لے چلے تھے. حاجی صاحب اپنے ہاتھوں سے ان سب کامیابی حاصل کرنے والے بچوں کو انعام و کرام سے نوازا. اسی طریقے سے شہری آباد میں سنی تبلیغی جماعت کی برانچ جماعت رضائے مصطفیٰ شاید شان طریقے سے کام کر رہی ہے. شہری آباد کی جماعت نے ایک مثالی کارنامہ جو انجام دیا سنی تبلیغی جماعت کی سرپرستی میں، اس میں ایک کتاب مرتب کی گئی. کتاب کے عنوان سن لیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. اس میں تھے کفریہ کلمات، حلال و حرام کی کمائی، قرض، سود، بغیر ضرورت مانگنے کا وبال، صلح رحمی، قطع تعلق، حقوق والدین، پڑوسیوں کے حقوق، دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ، بے پردگی، گانے باجے، جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ، بدنگاہی، بدگمانی، بدشگونی، بدفعالی، موبائل کے بیجا استعمال. اس طریقے سے 25 موضوعات پر الگ الگ اسباب تھے. ان میں سے 100 سوالات کے جوابات مطلوب تھے. 1.5 مہینے پہلے فارم کروا لیے گئے. تو اس موقع پر شہری آباد کی سرزمین پہ جو بچوں نے امتحان دیے 800 بچے اور بچیاں تھے. موسم میں تھوڑی تبدیلی ہو گئی تھی تو ان کو آنے فارن میں 3 سینٹر پڑھانے پڑے. مکرڑا میں جو پربتسر علاقے سے، مکرڑا علاقے سے جو آنے والے تھے شہری آباد کو وہاں پربتسر میں مکرڑا میں سینٹر قائم کیا. اس کا ڈیروڑا میں قائم کیا شہری آباد میں. تو
800 بچے اس انعامی مقابلے میں بیٹھے اور حضور مفتی اعظم باسطی کے ہاتھوں سے بچوں کو کامیابی حاصل کرنے والے بچوں کو انعام و اکرام سے نوازا گیا. اور اسی طریقے سے ابھی آخری ہمارا انعامی مقابلہ ہوا. ہماری جماعت کے قدیم مہربان جناب مولوی رمضان صاحب قادری، انہوں نے اپنے گاؤں میں ایسا ذہن دیا ہے، اتنا اچھا ماحول بنایا ہے، اپنے والد صاحب کے نام پر اپنے بھائی بھتیجوں کو سب کو اکٹھا کر کے ایک فاؤنڈیشن بنایا ہے، عبدالرحیم خان بھج فاؤنڈیشن. بچوں میں ذوق شوق پیدا کرنے کے لیے اپنے حساب سے کام کرتے ہیں. سنی تبلیغی جماعت کی سرپرستی میں انوار شریف مکمل سے انعامی مقابلہ کرواتے ہیں. اس میں بھی ہر سور میں 108 بچے بچیاں انعامی مقابلے میں شریک ہوئی. مکمل طور پر دیانتداری سے اچھے ڈھنگ سے پیپر بنائے گئے اور سنی تبلیغی جماعت کی دفتر میں کافی چیک ہوئی. آج الحمدللہ اس سے ہر کی دھرتی پر ایک الگ ہی شان نظر آ رہی ہے. یہ بچوں کے انعامی مقابلے کا. اس کے علاوہ سنی تبلیغی جماعت کا ایک شعبہ نشر و اشاعت ہے، جس سے لوگوں میں عالموں کے لیے، عوام کے لیے کتابیں طباعت کروائی جاتی ہیں، تقسیم کی جاتی ہیں. اس بار بھی سنی تبلیغی جماعت کے بینر تلے 4600 کتابیں چھپا کر کے تقسیم کی گئی اور بھی تقسیم کی جانی ہے. انشاءاللہ تقسیم کی جائیں گی. ایک اہم اور خاص چیز میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کروں. حضور پیر طریقت تشریف فرما ہے. سنی تبلیغی جماعت کا مشن ہے گاؤں دیہات کے بچوں کو حافظ قرآن بنانا، اہل بیت بنانا. اس سال صرف ایک سال کی بات کروں گا، اسی سال کی. اس سال عید الفطر کے بعد ہم کی شروعات کی کہ بڑے اداروں میں گاؤں ڈھاڑیوں کے بچوں کو داخلے دلوائے جائیں. رجب و شعبان میں ہمیں دفتر سے کام ملا تھا، مجھے عثمان شاہبودی صاحب کو، آپ بچوں کے ماں باپ کا ذہن بناؤ کہ بچے گاؤں سے نکل کر کے بڑے اداروں میں پہنچے. اس کے لیے تحریک چلائی ہم نے اور شوال کی 5 تاریخ سے لے کر کے 30 تاریخ تک پھر واپس فون کے ذریعے سب سے رابطے میں ہوئے. میں نے جن لوگوں سے رابطہ کیا 205 مدرسوں کے مدرسین سے، وہاں کی کمیٹی کے صدر سے، ان سے رابطہ کیا کہ آپ کو بچوں کو بھجوانا ہے. تو سنی تبلیغی جماعت کی آواز جو ہماری زبانیں تھی، ناگور ضلع کی میں بات کروں 169 بچے بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑے داروں میں پہنچے. کوئی باس میں آیا، کوئی فیضان اشفاق میں گیا، کوئی بیپاڑ کے مدرسے میں، کوئی بیکانیر کے مدرسوں میں، کوئی گڑشانہ، کوئی فلوتی کے علاقے میں جو مدرسے چلتے ہیں ان میں پہنچے. کوئی شجاع شریف گئے، کوئی سجاد شریف گئے. ناگور ضلع کے 169، بیکانیر ضلع کے 95، باڑمیر جیسلمیر سے 186، الور جیپور سیکر راسموں سے 48، اجمیر شریف سے 20، پانی فلوتی سنوئی جالور وغیرہ سے 280، کل ملا کر کے 798 بچوں کو اور بچیوں کو اس سال ماہ شوال میں راجستھان بھر کے بڑے اداروں میں سنی تبلیغی جماعت کی تحریک پہ داخلہ دلوایا گیا. بہت سارے اداروں کے لوگوں نے شکریہ ادا کیا بھلا ہو جماعت کا کہ ہمارے مدرسوں کو آپ نے بچوں کے ذریعے سے آباد کیا ہے. اب اس وقت جو جتنے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں، اس سال کی جو رپورٹ ہے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. اس سال 1942 بچوں نے بچیوں نے قرآن شریف آمین کیا ہے، مکمل پڑھا. جماعت کی 338 شاخاؤں میں جن بچوں نے قرآن شریف مکمل پڑھا ہے ان کی تعداد ہے 1942. اور ابھی اس وقت جو بچے بچیاں داروں میں پڑھ رہے ہیں، ابھی لیٹسٹ ہم نے رپورٹ لی ہے، پچھلے 15 دنوں سے اسی کام میں مصروف تھے. ہم نے معلومات کی جن بچوں کو شوال میں داروں میں بھیجا تھا وہ کتنے بچے داروں میں ٹھہرے. ابھی اس وقت ان 798 بچوں میں سے 517 بچے بچیاں الگ الگ مختلف اداروں میں زیر تعلیم ہیں. اور ابھی قرآن شریف کو بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد ہے قریب 2996 3000. قرآن عام الف لام میم پڑھنے والوں کی تعداد ہے 1810. یسر القرآن خرد کلام وغیرہ جو بچے پڑھتے ہیں ان کی تعداد ہے 4659. قاعدہ بغدادی میں 3301 بچے ہیں. یہ عدمی کنفرم ڈیٹیل پرسوں تک کی ہے جو سنی تبلیغی جماعت سے تعاون سے جو مدرسے چلتے ہیں جن کو ہر مہینے تنخواہ دی جاتی ہے.
ان میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد ہے 15,225۔ آپ جو تعاون دے رہے ہیں روزانہ، آپ کے تعاون سے یہ 15,225 بچے تو وہ ہیں جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو دوسری بڑی جماعت کے پہلے مدرسے چلتے تھے، جن کو تعاون دیتے تھے، خود کفیل ہو گئے، ان کی تعداد 350 ہے اور زیر تعاون کی تعداد 681 ہے۔ ان 350 مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کا صرف ہم نے اندازہ لگایا ہے قریب 15,000 وہ بچے بچیاں ہیں۔ حتمی رپورٹ یہ نہیں ہے، ایک اندازے کے حساب سے ہے۔ تو کل ملا کر کے آج کی تاریخ میں زیر تعاون 338 مدرسوں اور خود کفیل 350 مدرسوں کی کل تعداد ملائی جائے بچے بچوں کی تو 31,000 بچے بچیاں آپ کے تعاون سے دین سیکھ رہے ہیں۔ آج اس وقت کل اپنی جماعت کے مدرسے زیر تعاون اور خود کفیل جو ہے سب کی تعداد 692 ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اور جماعت کی تن من دھن سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سال 2 سال کا کی رپورٹ میں نے آپ حضرات کی اس باتوں کے حوالے کی ہے۔ آپ کی سنا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔